صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے قبل اپنے باپ کے سائے سے محروم تھے۔ حضور علیہ السلام پیدا ہونے سے قبل یتیم ہو چکے تھے تاکہ حضور کو درد یتیمی سے آشنا کیا جائے، اور حضور یتیموں کے لیے ابر بہار بن کے برسیں اور ان کے دکھ کو، ان کے درد کو حضور علیہ السلام بذات خود مشاہدے میں رکھ کر کے ان کی دلجوئی کے ساماں کریں۔ آقا کریم علیہ السلام کی عمر پاک ابھی 6 سال تھی کہ ماں کا سایہ بھی سر انور سے اٹھ گیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ گئے۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ انہیں محسوس یہ ہوا کہ میری یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوگی، تو انہوں نے اپنی خادمہ حضرت ام ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا، یہ ان کی امانت ہے، ان تک پہنچ جانی چاہیے۔ اور پھر حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہیے، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ حضرت آمنہ صرف اتنا کہہ پائیں، بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ میں بھی جا رہی ہوں، وہ ذکر باق و ولد تو تہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا اور پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کا تذکرہ نہیں مٹا کرتا۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے کہ اس دنیا سے وہ کوچ کر گئیں۔ حضور اپنی ماں سے لپٹ گئے اور بار بار پوچھتے تھے، امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ماں کی وہیں تدفین کی اور پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے قبر انور پہ رکھے، اور کھو بھی کیا سکتا تھا۔ کسی شاعر نے کہا، تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ حضور ماں کی قبر کو آخری سلام کر کے واپس پلٹ آئے، ام ایمن کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مکہ المکرمہ پہنچے تو حضرت ام ایمن نے حضرت عبد المطلب سے ساری رودات کہی کہ آپ کی بہو راستے میں یوں انتقال کر گئیں اور ابوا میں ان کی تدفین کر دی گئی، اور حضور کو ان کے سپرد کیا۔ حضور کے دادا نے حضور کو اپنی آغوش میں لے کر کے بہت آنسو بہائے، محبت کا اظہار کیا، اور ام ایمن سے ہی کہا کہ میرے اس بیٹے کی خدمت تمہارے ذمہ رہی، اور خود بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور اپنی مسند کے اوپر بیٹھنے کی خاص طور پہ اجازت دے رکھی تھی، جبکہ آپ کی مسند پہ کوئی اور نہیں بیٹھتا تھا۔ آپ کے بیٹوں میں سے اگر کوئی اس پہ معترض ہوتا تو فرماتے کہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ اور حضرت ام ایمن نے بھی جس ڈھب سے، جس انداز سے حضور کی خدمت کی، میرے آقا فرمایا کرتے تھے، ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ خیر، حضور کی عمر پاک 8 سال کو پہنچی تو حضور کے دادا بھی داغ مفارقت دے گئے۔ آقا کریم اپنے چچا کی کفالت میں چلے گئے۔ انہوں نے پھر جس طرح حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا، یہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ روزانہ آپ کے بستر کو بدلتے تھے اعلان نبوت کے بعد۔ جب اعلان نبوت کیا حضور نے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پہ خود سو جاتے اور آپ کو دوسرے بستر پہ لٹا دیتے تاکہ آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضور علیہ السلام جب اپنے چچا کی کفالت میں تھے اور عمر پاک ابھی 8 سال کچھ ماہ تھی، تو اس دور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ حضور علیہ السلام اپنے چچا کی کفالت میں تھے تو عرب میں قحط پڑ گیا، لوگ بوند بوند پانی کو ترسنے لگے اور کہیں بھی پانی کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لوگ حضور کے چچا کے پاس آئے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انہوں نے کہا، آؤ سین حرم میں چلتے ہیں، تم بھی دعا کرو اور میں بھی دعا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جب سین حرم میں لوگ پہنچے تو حضور کے چچا حضور کو ساتھ لیے سین حرم میں آئے اور آقا کریم کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ چھو رہی تھی، اور ہاتھ پھیلا کے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوئے، مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش ڈال دے۔ اور حضور کو دعا کا کہا تو حضور کے ہاتھ اٹھے
تو ابھی ہاتھ پھیلے ہوئے تھے کہ چھم چھم بادل، ابھی ہاتھ پھیلے ہوئے تھے کہ بادل امٹ کے آ گئے اور چھم چھم مینہ برسنے لگا، اور چھم چھم مینہ برسنے لگا، لوگ گھروں کو بھیگ کے گئے اور قحط سالی دور ہو گئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، کفار مکہ دشمن ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر دکھ، ہر اذیت، ہر تکلیف دینے لگے، یہاں تک کہ خاندان بنو ہاشم کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ شاب ابی طالب کے اندر وہ 3 سال بڑے سخت تھے جو حضور نے کاٹے، حضور علیہ السلام کے خاندان نے کاٹے، حضور کے غلاموں نے کاٹے۔ درختوں کے پتے کھا کھا کے گزر اوقات ہوتی تھی۔ ان ایام میں قریش اونٹ کا غلہ، ان ایام میں قریش غلے کے اونٹ ان کے پاس نہیں آنے دیتے تھے اور خوراک انہوں نے روک کے رکھی ہوئی تھی۔ حضور کے چچا نے ایک طویل قصیدہ حضور کی شان میں لکھا اور اس میں خاص طور پہ اس واقعہ کا ذکر کیا کہ جب حضور علیہ السلام کے صدقے سے بارش کا نزول ہوا تھا، قریش کو کہا کہ آج تم غلہ نہیں پہنچنے دیتے، وہ لمحے بھول گئے ہو، وہ گھڑیاں بھول گئے ہو جب میرے اس گوری رنگت والے بھتیجے کے صدقے سے بارش نازل ہوئی تھی اور تمہاری قحط سالی ختم ہوئی تھی۔ تو آپ نے اس قصیدے میں کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ وہی میرا گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آتے ہیں اور یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کا آسرا ہے۔ تو اس شعر میں خاص طور پہ حضور علیہ السلام کی یتیم پروری کا ذکر کیا گیا۔ یتیم ہو کر بھی حضور یتیم پرور تھے، دکھیوں کے کام آتے، مصیبت زدوں اور لاچاروں اور ضعیفوں کی مدد کرتے اور یتیموں کا سہارا بن کے کھڑے ہو گئے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یتیم کی کفالت کرنے کا درس دیا اور ترغیب دی کہ یتیم کی مدد کی جائے، یہاں تک ارشاد فرمایا آنا وقافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، انا وقافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح یہ میری 2 انگلیاں قریب ہیں۔ حضور کی قربت میسر آتی ہے اس شخص کو جو یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ اسلام نے یتیم کی کفالت کرنے، اس کی خدمت کرنے اور اس کی دل جوئی کرنے کا ہمیں درس دیا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کے اندر ایسے، حضور علیہ السلام کی زندگی میں کتنے ایسے عملی مظاہرے ہیں کہ یتیموں کو اپنی آغوش رحمت میں سمیٹا ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احد سے واپس آنے لگے تو حضرت بشیر بن عقبہ نے حضور سے عرض کیا کہ میرے باپ، تو حضور نے فرمایا وہ تو شہید ہو گئے، تو وہ رونے لگے۔ تو آقا اپنی آغوش رحمت میں لے کے، اپنی آغوش محبت میں لے کے سمیٹ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تیرا باپ میں ہوں، تیری ماں عائشہ ہے۔ اور ایک واقعہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، حضور عید پڑھنے جا رہے ہیں، دیکھا کہ راستے کے اندر ایک یتیم بچہ رو رہا ہے۔ آقا کریم رک گئے اور پوچھا آج تو خوشیوں بھرا دن ہے اور تم رو رہے ہو؟ اس نے کہا حضور میرا باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا تھا، میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا اور آج مجھے گھر سے نکال دیا گیا، اس بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ آقا کریم نے رحمت بری باہیں پھیلا لی، آغوش رحمت میں سمیٹتے ہوئے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں تو ہوں، اور پھر اس کو حضور گھر لے گئے اور اسے کھانا دیا، اسے لباس دیا، احساس محرومی دور کرتے ہوئے فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری باجی لگے، علی المرتضیٰ تیرے چچا لگے اور حسن اور حسین تیرے بھائی لگے؟ اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے۔ کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہیں۔ اور پھر آقا کریم انگلی سے تھام کر کے اس کو عیدگاہ کی طرف لے جا رہے ہیں، حسنین کریمین بھی ساتھ ہیں اور بچے بھی اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب اس بچے نے اور بچوں کو دیکھا تو زبان حال سے پکار رہا تھا لوگوں تھا تو یتیم، لیکن آج یتیمی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں۔ پھر ساری زندگی حضور نے اس کی کفالت کی، اس کے دکھوں پہ مرہم رکھتے رہے، اس پر باپ جیسا گنا سایہ حضور کی رحمت کا چھایا رہا،
اور حضور کے وصال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ ہمارے کھانے کا انجام اللہ آپ کو کھلائے، آپ کو اللہ پلائے۔ حضور کو اس کا انداز پسند آیا اور اسے ارشاد کیا ہمارے گھر جاؤ اور جو کچھ وہاں کھانے کے لیے ہے لے آؤ۔ وہ حضور کے کاشانہ نور میں داخل ہوا، ازواج مطہرات نے اسے جو گھر میں تھا وہ دیا۔ جب وہ حضور کی خدمت میں پہنچا تو وہ 21 کھجوریں تھیں۔ حضور نے اس کے ہاتھ میں وہ 21 کھجوریں دینے سے قبل ان پر کچھ پڑھ کے پھونک ماری اور پھر فرمایا یہ 7 تیری بہن کے لیے ہیں، یہ 7 تیری ماں کے لیے ہیں اور یہ 7 کھجوریں تیرے لیے ہیں، صبح و شام ایک ایک کھجور کھا لیا کرو۔ حضور نے دعائیں دی اور وہ بچہ خوش ہو کے اپنی جھولی مرادوں سے بھر کے اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اس بچے کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور کہا اللہ تیرے مصائب کم کرے، تیری مشکلات ختم کرے اور تجھے اپنے باپ کا حقیقی جانشین خلیفہ بنائے۔ یہ کہہ کے واپس آ کے مجلس نبوی میں بیٹھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا معاذ بن جبل کدھر گئے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بچے سے پیار کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو ہر بال کے صدقے سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے جتنے علماء نے لکھا ہے اگر دل سخت ہو تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، دل میں نرمی اور رقاقت پیدا ہو جائے گی۔ اسلام نے نہ صرف یتیم کی کفالت کرنے کا درس دیا، اسلام نے نہ صرف یتیم کی مدد کرنے کا سبق دیا، اسلام نے نہ صرف یتیم کی خدمت کرنے کا سبق پڑھایا بلکہ یتیم کی دلجوئی کے ساتھ ساتھ ہر اس عمل سے روکا جس سے یتیم کے دل کو دکھ ہو سکتا ہو۔ ایک غیر مسلم اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا، اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اسلام کے اس مزاج نے مجھے متاثر کیا کہ یتیم کی دلجوئی کا اس قدر لحاظ رکھنے کی تاکید کی کہ بچے مشترک کھیل رہے ہوں اور تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو، تو اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہاں اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو۔ ہمارا بیٹا تو ہے، بیٹا کہہ کے آواز دیں گے تو حرج کیا ہے؟ تو شریعت اسلامیہ حوصلہ شکنی کرتی ہے کہ وہاں جن بچوں کو تم جانتے نہیں ہو اور مشترکہ بچے کھیل رہے ہیں تو وہاں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارو، اس کا نام لے کے پکارو، اس لیے تمہیں معلوم نہیں ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو، اور تم اپنے بیٹے کو جب بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا دل دکھی ہو جائے گا، کاش میرا باپ ہوتا تو آج مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک طویل نظم میں یتیم کے دکھڑے بیان کیے ہیں کہ جب ہلال عید نظر آتا ہے اور لوگ چاند کو دیکھتے ہیں اور چاند کو دیکھنے کے بعد گھر کی چھت سے نیچے اتر کے باپ کی باہوں میں جھول جاتے ہیں، تو یتیم جب چھت سے نیچے اترتا ہے تو کوئی آغوش نہیں پھیلی ہوتی، کوئی باہیں نہیں پھیلی ہوتی، اور پھر جو اس کے دکھڑے ہوتے ہیں، اقبال یتیم کو تصور میں حضور کی بارگاہ میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے یتیم تیرے دکھوں کا مداوا کہیں نہیں، آ تجھے میں رسول اللہ کی چوکھٹ پہ لے چلوں۔ اور پھر حضور علیہ السلام یتیم کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے نظم کرتے ہوئے کہا کہ رسول کریم امت کو پیغام دیتے ہیں، گر تم سمجھو تو 100 باتوں کی یہ ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی تمہارے ہاتھ ہے۔ یتیموں کی دلجوئی کرنے کا درس دیا گیا، سبق دیا گیا، اور ان کے سامنے اپنی اولاد سے پیار کرنے سے بھی گریز کرنے کا کہا گیا تاکہ ان کا دل دکھ نہ جائے، تکلیف سے دوچار نہ ہو جائیں۔ میلاد کا موسم ہے اور آپ جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، آپ چراغاں بھی کرتے ہیں، آپ محافل کا انعقاد بھی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے قلب کی تسکین کے لیے اس موسم میں کسی یتیم کی کفالت اپنے ذمے لے لیں اور اس کی پرورش ایسے کریں جس طرح اپنی اولاد کی کرتے ہیں۔ اس کو احساس نہ ہونے دیں کہ اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہوا ہے، تو رسول رحمت تم سے راضی ہوں گے اور تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، بلکہ فرمایا کہ سب سے اچھا گھر، سب سے بہتر گھر وہ ہے
جس میں یتیم ہو اور اس کی عزت بھی کی جاتی ہو، اس کی تکریم بھی کی جاتی ہو۔ تو رسول رحمت نے اپنی رحمت کے سائے میں یتیم کو پناہ دی، لاچاروں، دکھیوں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، آغوش محبت میں سمیٹ لیا۔ اور یتیم آج اس بات پہ نازاں ہے کہ میں رسول اللہ کی سنت ادا کر رہا ہوں، اور یہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، یہ تصور اس کو نہال کر دیتا ہے۔ تو حضور خود درد یتیمی سے گزرے ہیں، حضور خود درد یتیمی کو سہتے رہے ہیں، آقا کریم خود اس مرحلہ سے گزرے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے یتیموں کی محبت کا درس دیا، آج ہمیں اس موسم میں خاص طور پہ اس سبق کو، اس درس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔